اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف خوابیں رویا پیش کروں گا. خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ تعلق اور ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا، بعض نصائح ہیں بیچ میں، سبق ہیں بیچ میں. حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب جن کی 1905 کی بیعت تھی، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فاقے کی حالت میں دن کے 12 بجے لیٹا ہوا تھا کہ میری بیوی مجھے دبانے لگ گئی. اس حالت میں مجھے نیند آ گئی. خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نیلے کپڑوں والی میرے گھر پر آئی ہے، ایک ہاتھ پر دودھ کا کٹورا بھرا ہوا رکھے ہوئے، اور آ کر اس نے مجھے دیا اور کہا کہ میاں جی میں یہ دودھ آپ کے واسطے لائی ہوں، آپ اس کو پی لیں. اس کو پینے لگا تو عورت نے کہا کہ اس میں شکر ڈالی ہوئی ہے، آپ اس کو ملا لیں. جب میں دودھ میں شکر ملانے لگا خواب میں تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، جاگ آ گئی. میری بیوی جو میرے جسم کو دبا رہی تھی کہنے لگی کیا آپ ڈر گئے؟ میں نے کہا ڈرا نہیں، ایک خواب دیکھا ہے. اور وہ خواب میں نے اپنی بیوی کو سنا دیا اور میں پھر بھول گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، 5 منٹ گزرے تھے کہ اسی طرح نیلے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ پر دودھ کا کٹورا رکھے ہوئے ایک عورت میرے گھر پر آئی. وہ عورت میرے ایک شاگرد کی ماں تھی. آ کر اس نے مجھے دودھ کا کٹورا دیا اور کہا کہ آپ اس کو پی لیں. جب میں پینے لگا تو اس نے کہا کہ اس میں شکر ڈالی ہوئی ہے، آپ اس کو ملا لیں. میری بیوی اس واقعے کو بغور دیکھ رہی تھی. مسکرا کر کہنے لگی یہ تو آپ کا خواب ہے جو مجھے آپ نے ابھی سنا چکے ہیں، لفظ بلفظ پورا ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی خوابوں کی اصل حالت میں تعبیر فرما دیتا ہے. ایک نیک شخص کے فاقے کی حالت کو دور کرنے کے لیے فوری انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. خدا کو نام ماننے والے بے شک یہ کہتے رہیں کہ قدرتی خیال اس کو آ گیا اور وہ لے کے آ گئی دودھ. یہ اتفاقی حادثہ تھا. تو دونوں طرف جو اطلاع اللہ تعالیٰ پہلے خواب میں دے رہا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا. یہی قدرت جو ہے یہی تو خدا تعالیٰ ہے جس نے ایک عورت کے دل میں ایک نیک آدمی کی بھوک مٹانے کا خیال ڈالا اور فوری طور پر پھر اس نے اس کو پورا بھی کر دیا. حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب نیّر جن کا بیعت کا سن 1901 ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں جب کہ ہائی اسکول میں مدرس تھا تو ایک دن حضرت مولوی شیر علی صاحب سے جو اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے
کھیلوں کے معاملے میں جن کا میں انچارج تھا کچھ اختلاف ہو گیا۔ اسی رات میں نے تہجد میں دعا کی، اختلاف کی وجہ سے کہتے بڑا پریشان تھا۔ تہجد میں دعا کی تو مجھے حریر پر لکھا ہوا دکھلایا گیا، ایک بری کاغذ پر لکھا ہوا دکھلایا گیا کہ نو ٹورنامنٹ نو گیمز۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں بیمار ہو کر ٹورنامنٹ میں شامل نہیں ہو سکا۔ نیز جو دن تھے ٹورنامنٹ کے، ان میں متواتر شدید بارش ہو جانے کی وجہ سے گرداسپور ٹورنامنٹ کمیٹی نے ٹورنامنٹ بالکل بند کر دیا۔ ہمارے طلباء کو بہت خوشی ہوئی کہ ایک الہام پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو پلیئرز تھے، کھلاڑی تھے، ان کو بھی بتا دیا تھا۔ ان کو یہ خوشی تھی کہ الہام پورا ہو گیا ہمارے ٹیچر کا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہوئے جب قادیان آئے تو اس الہام کی تمام تفصیل حضرت اقدس کے حضور پہنچی اور میں نے لکھ کر مفصل عرض کیا۔ اس پر حضور نے مجھے لکھا، آپ کا الہام بڑی صفائی سے پورا ہوا، یہ آپ کی صفائی قلب کی علامت ہے۔ اس طرح حضور خدام کے کشوف اور رویا پر اظہار خوشنودی فرماتے تھے۔ حضرت شیخ عطا محمد صاحب سابق پٹواری ونجواں بیان فرماتے ہیں کہ جب دیوار کا مقدمہ تھا تو حضرت اقدس بٹالہ تاریخ پر تشریف لے گئے ہوئے تھے، یعنی وہ قادیان میں جو ان کے چچا بھائیوں کے ساتھ جو دیوار کا مقدمہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کسی کو خواب آوے مجھے بتلاوے، اور کیونکہ حضرت مسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو یوسف ثانی ہے، ان کو یوسف کو بھی بھائیوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یوسف ثانی ہے۔ کہتے میں نے بھی ایک خواب حضور کو سنائی کہ میں ایک میٹھا خربوزہ کھا رہا ہوں، جب میں نے اس کی ایک کاش اپنے لڑکے عبداللہ کو دی تو وہ خشک ہو گئی۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اسی بیوی سے ایک اور لڑکا پیدا ہوگا مگر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایک لڑکا میرے ہاں پیدا ہوا اور 11 ماہ کا ہو کر فوت ہو گیا، اس کے بعد بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ تو گو یہ مقدمے سے تعلق تو نہیں تھا اس کا خواب کا، لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت خواب دیکھی تو یہ بتائی۔ حضرت امیر خان صاحب جنہوں نے 1903 میں بیعت کی، فرماتے ہیں کہ جنوری 1917 بروز جمعرات میں نے خواب میں ایک شخص کو سر پر گھوڑا دوڑاتے چلے آتے دیکھا، اور میں ایک کنویں کے پاس میدان میں کھڑا تھا۔ اس شخص نے گھوڑے سے اتر کر مجھے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور احمد علی میرا نام ہے، میرے لیے دعا کی جائے۔ تب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے بھی میرے ساتھ دعا میں شمولیت اختیار کی۔ جب ہم دعا سے فارغ ہوئے تو وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر سر پر گھوڑا دوڑا کر واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کا بے شمار لشکر گرد و غبار اڑاتا ہوا اس سے آ ملا، یہ خواب بیان فرما رہے ہیں، جسے وہ ساتھ لے کر مخالف لشکر کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ مخالف کا لشکر ہتھیاروں اور وردیوں سے سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس کا مقابلہ مشکل نظر آتا تھا۔ تب کسی نے کہا، جن کو یہ کوئی نسبت نہیں تھی دونوں کی مقابلے کی، لیکن پھر کہتے ہیں کسی نے کہا خواب میں ان کو، کیا مور کی سجاوٹ کم ہوتی ہے؟ فوجی سجے تو ہوئے ہیں، مور بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سجاوٹ ہوتا ہے، مگر جو ہی بندوق کی آواز سنتا ہے فوراً بھاگ جاتا ہے اور غاروں میں جا چھپتا ہے۔ اس طرح مخالف کا لشکر بھاگ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ بس اصل طاقت خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائیدات اور نصرت کی ہوتی ہے، نہ ظاہری شان و شوکت کی۔ جو کام دعاؤں سے
ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ہوتا ہے، وہ ظاہری شان و شوق سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک وقت مقرر ہے ہر کام کا، اور اس وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا انجام دکھاتا ہے۔ حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی فرماتے ہیں 1899 23 نومبر کی بیعت ہے ان کی، چھوٹی سی خواب ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کنڈے میں حضور ایک جگہ ٹہل رہے تھے، جگہ کا نام ہے کنڈا، وہاں اس وقت اکیلے تھے، میں نے کچھ رقم حضور کے پیش کی، شاید وہ 20 روپے سے 2-3 روپے کم تھے، تو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کیسے ہیں؟ میں نے کہا حضور مجھے خواب آئی تھی کہ میں نے اتنی رقم دی ہے آپ کو، خواب پوری کی ہے، آپ نے منظور فرمائی۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں، جن کا 1903 کا بیعت کا سن ہے، کہ میرے بڑے بھائی چودھری عطا محمد خان صاحب کا ایک زمین کے متعلق مقدمہ تھا۔ میں نے 21 جنوری 1913 کو خواب میں دیکھا کہ ان کی بیوی غیر سے نکاح کر رہی ہے، چنانچہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا اور وہ جائیداد بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ تو خوابوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں خواب کوئی دیکھی تو فوراً الزام تراشیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور فکر مندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو مختلف تعبیریں ہوتی ہیں خوابوں کی۔ اب یہاں انہوں نے خواب دیکھی بیوی غیر سے نکاح کر رہی ہے، جائیداد کا مقدمہ تھا اور مقدمہ ہار گئے۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں، جن کا بیعت کا سن 1903 ہے، انہی کی روایت آگے ہے، ان کی کافی ساری روایات ہیں خوابوں کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں 18 دسمبر 1912 کی رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، جسے میں سینے سے لگا کر درود شریف پڑھ رہا ہوں اور پتاشے تقسیم کر رہا ہوں۔ لڑکا خوبصورت تو ہے مگر دبلا اور کمزور ہے، لہذا 15 فروری 1913 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطا کیا، جس کا نام حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ خان رکھا، جس کی کمزوری اب 1938 میں جب 24 سال کی عمر تک برابر چلی آ رہی ہے۔ پھر انہی کا ایک اور خواب کا ذکر کرتے ہیں امیر خان صاحب، فرماتے ہیں کہ 24 نومبر 1913 کی رات خواب کے اندر مجھے ایک ہندو سادھو دکھایا گیا، جس کو کوڑ کا مرض تھا، مگر باوجود اس کے بدن اس کا مضبوط تھا، جو اپنے بدن کی مضبوطی نوجوان لڑکوں کو دکھلا کر رہبانیت یا تجرد کی ترغیب دیتا تھا، اور تانبے پر گندک اور سنکھیا کے ذریعے رنگ چڑھا کر اسے سونا ظاہر کرتا تھا۔ خواب بیان ہو رہی ہے۔ میں نے سادھو سے کہا کہ تم میرے روبرو بھی سونا بنا کر دکھاؤ۔ میرے اس کہنے پر وہ ذرا جھجکا مگر شیخی میں آ کر بنانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو اب میں تیرے مخصوص سونے کی حقیقت ظاہر کرتا ہوں، یعنی اسے آگ پر تاؤ دے کر اس پر ہتھوڑا مارتا ہوں، جس سے اس کی اصلیت فوراً کھل جائے گی۔ تب سادھو نے شرمندہ ہو کر مجھے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، میرا پردہ فاش ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے اس سادھو کے موتقدوں کو تبلیغ شروع کر دی۔ وہ ان کو جو جس راہ پہ لگانا چاہتا تھا اس راہ سے ہٹانے کے لیے اصل حقیقت اسلام کی ان کو بیان کرنی شروع کر دی، جسے اور دین کی اور ایک فرض کیا ایک انسان کا، کہتے ہیں جسے سادھو بھی بغور سنتا گیا۔ یہ خواب بیان ہو رہی ہے۔ جب سادھو کے چیلوں پر اثر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ضرور مرزا صاحب کی کتاب سنا کر جائیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے سادھو سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے انسان میں کچھ طاقتیں رکھی ہیں، اگر انسان انہیں جائز طور پر استعمال کرے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اگر ان طاقتوں کو استعمال میں نہ لائے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے جو انسان میں رحم کی طاقت رکھی ہے، اب اگر ایک مظلوم عدالت میں دعویٰ دائر کرے اور ظالم کو سزا دلانا چاہے مگر کوئی اس کی گواہی نہ دے
کہ کسی کو سزا دلانا رحم نہیں، تو کیا پھر ایسا کرنا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی ظالم کو تو بہرحال سزا دلوانی چاہیے، اس کے لیے تو کوئی رحم نہیں۔ پھر کہتے ہیں آگے، میں خواب میں دیکھتا ہوں، اب یہی کہتا ہوں پھر ان کو، کہ خدا نے جو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اگر کوئی ان سے کام نہ لے تو سخت نقصان اٹھائے گا۔ دیکھو اگر ذمہ دار آنکھیں بند کر چھوڑے اور ان سے کام لے کر کھیتی باڑی کا کام نہ کرے تو کیا آرام پائے گا؟ میری اس مثال سے اس سادھو کے جو ذمہ دار معتقد تھے وہ خود بخود بے اختیار بول اٹھے کہ خدا نے جو انسان میں اولاد پیدا کرنے کی طاقت رکھی ہے، اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو پیارے پیارے بچے کہاں سے حاصل ہوں؟ اس کے بعد پھر میں نے سادھو کے مریدوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، یہ سادھو جو آپ کو اپدیش دینے کے مدعی ہے، اگر ان کے پتا استری بھوک نہ کرتے، یعنی ماں باپ کا ملاپ نہ ہوتا، تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ تو یہ دلیل سن کر سادھو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، پہلے لوگوں نے تو اس طریق کو اچھا ہی سمجھا تھا اور ان دلائل پر کسی نے غور نہیں کیا، مگر مرزا صاحب نے تو ہر باطل کا کھنڈن کر دیا، ہر باطل کو جھٹلا دیا، کھول کے بیان کر دیا، تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اگر یہی طریق چارپایوں میں روا رکھا جائے تو سواری کے جانور اور دودھ اور کھیتی باڑی کے جانور کہاں سے آئیں؟ اور اس طریق سے مخلوق کی پیدائش کی غرض وما خلقت الجن والانس مفقود ہو جائے اور نبیوں اور اوتاروں کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو جائے، جن کے ذریعے لوگ مکتی حاصل کرتے ہیں۔ جب میں یہ کہہ چکا تو خواب میں ہی کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ جو درس فرما رہے تھے، اپنی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ تم جو مجھ سے معارف قرآن سیکھ رہے ہو، رہبانیت کے طریق پر عمل کرنے سے یہ موقع کہاں میسر آ سکتا تھا؟ جو راہب بننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی رہبانیت، وہ بھی سمجھتے ہیں نا ہم بڑی نیکی کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچ گئے۔ تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب بیداری ہوئی تو مجھے تفہیم ہوئی، یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو، یہ سادھو کا جو کوڑ کا مرض ہے، یہ بھی بے جا طور پر قانون قدرت سے ہٹنے کے نتیجہ میں ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانون کے خلاف جو بھی غیر فطری عمل ہوتے ہیں، یا بعض تنظیمیں بن گئی ہیں ایسی، پارلیمنٹیں، قانون ساز ادارے اس کے لیے قانون بنانے لگ گئے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور حرکت میں آ کر قوموں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ بس آج کل احمدیوں کو جو اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ دنیا دار لوگ جو ہیں یہ ہر غیر فطری عمل کو اپنے قانون کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا حصہ نہ بننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے آج کل۔ حضرت عبدالستار صاحب ولد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں، ان کی 1892 کی بیعت ہے کہ میری بیوی نے خواب سنائی کہ مجھے حضرت صاحب نے 2 روپے دیے ہیں۔ جب مقدمہ فتح ہوا تو حضرت صاحب نے مجھے 2 روپے دیے۔ اس طرح وہ خواب پورا ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو وہ دونوں روپے دے کر خواب پورا کر دیا۔ پھر حضرت امیر خان صاحبی کی روایت ہے، ایک کہتے ہیں 1 جون 1905 کو میں نے خواب کے اندر ایک مصفہ پانی سے، صاف پانی سے مچھلیاں پکڑنی شروع کی کہ اتنے میں ایک طوفان آیا اور وہ ذرا ہی کم ہوا تھا کہ اتنے میں زلزلہ سے زمین ہلنی شروع ہوئی اور میں زمین کو ہلتے دیکھ کر سر بسجود ہو گیا اور سجدے کے اندر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث پڑھنا شروع کر دیا کہ اتنے میں ایک اور زلزلہ آیا جس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو معمولی زلزلہ ہے، زور کا زلزلہ تو نہیں آیا۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو میرے دل میں ڈالا گیا کہ تم بھی ابھی سر بسجود رہو، زلزلہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے بہت ہی سخت تباہی ہوئی۔ یہ جون 1905
کہ خواب ذکر کر رہے ہیں زلزلہ جو کانگڑے کا آیا تھا بڑا زبردست، وہ تو اپریل میں آیا تھا، اور اس کے بعد بھی پھر زلزلہ آئے ہیں، تو شاید آئندہ زلزلوں کی بھی ان کو اطلاع دی گئی، پھر جنگ عظیم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بات، ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ ایک زلزلے کی یا آفت کی حالت کو دیکھ کے یا دوسری آفات کو دیکھ کے انسان کو لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سر جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہنا چاہیے اور اسی سے لو لگائے رکھو، تبھی آفات سے بچت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ زمانہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان میں زلازل کی اور آفات کی بہت زیادہ پیش گوئیاں ہیں، اس لیے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے، لاپرواہ نہ ہو جائیں۔ پھر امیر خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ 29 مئی 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بارش اور آندھی کا طوفان ہے، جس کو دیکھ کر لوگ ایک درخت کے نیچے سے میدان میں بھاگے، اس خیال سے کہ کہیں یہ درخت ہمیں نہ دبا لے، مگر غریب اور مسکین لوگوں نے درخت کے سائے کو غنیمت جانا اور میدان سے بھاگ کر درخت کے نیچے آ گئے، اور یوں ہی ان غرباء کا درخت کے سائے میں پناہ لینا تھا کہ طوفان سے میدان والے تباہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، ختم وہی ہے جس کا اختتام ایسا ہو۔ تو عموماً دیکھا گیا ہے امراء کی نسبت غرباء ہی زیادہ تر انبیاء کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور ان کی چھاؤں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ 25 جون 1905 کو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب کے اندر اپنے گھر موضع احرانہ میں عبادت فرماتے دیکھا۔ آپ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو حضور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب تھوڑی دور تشریف لے گئے تو فرمایا کہ کوئی ہے جو مولوی صاحب یعنی حضرت خلیفہ اول سے کہیں کہ وہ بھی جلد تیار ہوں اور یہ رکا اسمی نواب صاحب مولوی صاحب کو دے دیں۔ رکے میں یہ لکھا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ فلاں چیز جو از قسم روپیہ یا جواہرات کے ہے ساتھ لیتے آئیں۔ تب میں نے عرض کی کہ حضور میں حاضر ہوں، اور حضور سے رکا لے کر فوراً حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جب ہم سرزمین مکہ میں پہنچے، یہ سفر جاری ہے اور مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جب مکہ میں پہنچے تو وہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آئیں جن میں پتھر اور روڑے اور چونا تھا، اور ان پتھروں اور روڑوں اور چونے کے بیچوں بیچ بہتے ہوئے مصفہ پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں تھیں، جسے دیکھ کر خیال آیا کہ یہ سب خدا کا فضل ہے جو پانی اس طریق سے بہہ رہا ہے۔ اگر یہ نالیاں زلزلے سے درہم برہم ہو جائیں تو پانی خراب ہو جائے۔ کیا اس کی اصل تعبیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ اشارہ بھی لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے غلام مکہ مکرمہ سے ایک دن پھر اسلام کی حقیقی اور صاف اور دل و جان کو صاف کرنے والی تعلیم سے دنیا کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور خلافت کے نظام کے تحت یہ فیض جاری رہے گا اور مختلف قومیں اس سے پانی پئیں گی اور فائدہ اٹھائیں گی، اور فیضان یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت امیر خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات سے چند روز پہلے میں نے خواب میں سورج گرہن دیکھا، جس کی تعبیر میں نے آپ کی وفات سمجھی۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ 12-13 جنوری 1938 کی درمیانی رات کو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کو خواب میں چند احباب کے ساتھ اس طریق سے دعا فرماتے دیکھا کہ گویا آپ ان احباب کے گرد گھوم کر ان کو حفاظت میں لے رہے ہیں، مگر پاؤں سے ننگے ہیں، اور چودھری فتح احمد صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ لہذا 13 جنوری کو آپ نے مسجد مبارک میں چند احباب کے ساتھ مرزا عزیز احمد صاحب کے صاحبزادے کے متعلق دعا کی، اور حضور کے اس دعا کرنے کا اعلان قبل از دعا چودھری فتح احمد صاحب نے ہی مسجد مبارک میں کیا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ستمبر 1912 میں
میں نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو ماں چند دیگر احباب کے خواب میں دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گند بکنے میں حد کر دیں اور ہم امن سے رہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کفار گند بکنے کی انتہا سے پہلے ہی پیسے جائیں۔ جب میں نے یہ کہتے ہیں خواب میں نے حضرت خلیفہ اول کو سنایا تو حضور نے فرمایا کہ بہت مبارک خواب ہے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ 20 فروری 1913 کی رات کو میں نے خواب میں حضرت خالد بن ولید اور زرار بن ازور کو دیکھا کہ تلواریں ہاتھ میں ہیں اور فتح پر فتح حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اکثر لوگ خود بخود ان کے آگے ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یزید نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت مرزا محمد افضل صاحب والد مرزا محمد جلال الدین صاحب سفر جہلم کے ضمن میں فرماتے ہیں، ان کی بیعت کا سن 1895 ہے، کہ 1903 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہلم تشریف لائے اور میں وہاں گیا، بے پناہ ہجوم تھا۔ بعض لوگوں کے سوال پر حضور نے فرمایا کہ یہ خدا کا نور ہے، یعنی سلسلہ احمدیہ لوگوں کے بجھانے سے نہیں بجھ سکے گا۔ اس سفر میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کابل نے فرمایا تھا، خدا نے مجھے 3 بار سر دینے کو فرمایا ہے، بس میں دوں گا۔ پھر امیر خان صاحب بھی لکھتے ہیں کہ 6 دسمبر 1913 کی رات کو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سوٹا ہے اور بھورے رنگ کی بھینس حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طرف دوڑی ہوئی مارنے کو آتی ہے، لیکن سوٹے کے خوف سے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طرف منہ رکھتے ہوئی پیچھے کی طرف ہٹتی گئی، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے مہریں بنانے والا اپنی دکان میں بیٹھا تھا اور ایک اور شخص اس دکاندار سے خلافت کی جعلی مہریں بنوانی چاہتا تھا، اور وہ ابھی دکان پر ہی تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول وہاں پہنچ گئے۔ دکاندار نے مجھے پوچھا کہ مولوی نور الدین صاحب یہی ہیں؟ جب میں نے کہا کہ ہاں یہی ہیں تو دکاندار نے جھٹ مہر بنانے والے کو پکڑ لیا اور حضرت خلیفہ اول اس محل میں داخل ہو گئے، بھینس بھی ساتھ تھی۔ صاحب مکان خوش شکل باروب نیک دل آدمی تھا، اس نے حضرت صاحب کا بہت ادب آداب کیا اور کھانا کھلایا، اور جب حضور پھر اس مکان سے باہر تشریف لائے تو آپ کے گردا گرد بے شمار خلقت کا ہجوم تھا۔ اتنے میں جعلی مہریں بنانے والا ہجوم سے نکل کر بھاگا، بتیری تلاش کی، وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے پرواز کر کے بھی اسے تلاش کیا مگر نظر نہ آیا خواب میں۔ کہتے ہیں یہ خواب حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خود ہی بیان فرماتے ہیں، اس کی تعبیر کی لمبی بیماری اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے حضرت نواب صاحب کی کوٹھی تشریف لانے اور مولوی محمد علی صاحب کہ آپ کی حیاتی میں خلافت کے خلاف ٹریکٹ شائع کرنے، اور پھر حضور کے جنازے پر بے شمار مخلوق کے ہجوم کے ہونے، اور پھر ان کے مولوی صاحب کے ہی محمد علی صاحب کے قادیان سے چلے جانے سے ہو بہو پوری ہو گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں 13 مارچ 1914 کی رات میں نے خواب میں ایک شہد کا چھتا دیکھا جس سے شہد کی دھار نکل رہی تھی، جسے ہم لوگ برتنوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ مجھے غسل جنازہ مولوی شیر علی صاحب دیں جو میرے بھائی اور نیک ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنا یہ خواب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں بر وقت پہنچا دی۔ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس خلیفہ اول کی زندگی کی بات ہے، اور مولوی شیر علی صاحب نے ہی آپ کو غسل جنازہ دیا خلیفہ اول کو۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے خواب کی بنا پر ہی آپ سے غسل دلایا گیا یا کوئی اس کی اور بھی صورت تھی، البتہ غسل ضرور مولوی صاحب نے دیا اور میری خواب بھی پوری ہوئی۔ حضرت خیردین صاحب ولد مستقیم صاحب جن کی بیعت کا سن 1906 ہے، فرماتے ہیں جب ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مالک حقیقی کو جا ملے اور خلافت اولیٰ کا دورہ ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس خلافت کے ذریعے سے
مجھ پر وارد فرمایا وہ یہ ہے ایک دن رویا میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت شاہی گھوڑا باندھا ہوا ہے جس کا رنگ شاہ گندمی کمید ہے۔ اس گھوڑے کے پاس ایک پلنگ ہے جس پر بسترا بچھا ہوا ہے، تکیہ وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے۔ خواب میں ایسا معلوم ہوا کہ آندھی چلی ہے، وہ آندھی موسم گرما کی سی آندھی ہے، جس طرح موسم گرما میں رات کے وقت عموماً آندھی چلا کرتی ہے۔ انڈیا پاکستان میں رہنے والے جانتے ہیں رات کو آندھی آیا کرتی ہیں۔ بسترے مٹی، تنکے، چھوٹے چھوٹے کنکروں وغیرہ سے پر ہو جایا کرتے ہیں، باہر سویا کرتے ہیں جو لوگ، ان کو پتہ ہی ہے۔ اس قسم کے بستر کو میں صاف کر رہا ہوں، جھاڑ رہا ہوں، اور وہ بسترا خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح یہ سارا واقعہ میں نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کی تعبیر انہوں نے یہ فرمائی کہ جو کچھ ہم کو ملا اس میں سے تم کو بھی حصہ مل گیا۔ حضرت اللہ دتا صاحب ہیڈ ماسٹر میاں عبدالستار صاحب فرماتے ہیں، ان کی بیعت 1898 کی ہے، کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں مجھے نہایت شاندار نظارہ دکھایا گیا جو در حقیقت میری زندگی کی مختلف کیفیات کی خوشخبری تھی۔ یعنی حج کے دن بوقت تہجد میں نے دیکھا کہ دو شخص باہم باتیں کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ سنا ہے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی شکلیں نظر آتی ہیں، یعنی دوستوں کی شکلیں نظر آتی ہیں، ساتھیوں کی۔ اس نے کہا ہاں جہلم کی طرف سے نظر آتی ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک شیش محل ہے جس کے شیشے سیاہ ہیں، معان وہ براق ہو گئے، اور اس کے اندر چاروں یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسیوں پر جلوہ پیرا تھے، یعنی چاروں خلفاء۔ نہایت شاندار نظارہ تھا۔ پھر وہ نظارہ ہٹ کر صرف حضرت عثمان نظر آئے، پھر وہ بھی نظارہ بدل کر صرف حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے۔ یہ نظارہ میں نے سیر ہو کر اور اچھی طرح دیکھا۔ حضرت صدیق نے مجھے اپنا چہرہ اچھی طرح دکھلایا تو وہ بالکل حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو حضرت خلیفۃ المسیح ہیں، تو الہام ہوا کہ ابو بکر نور الدین کی شکل میں ہے، اصحاب فوت نہیں ہوں گے جب تک نور الدین کو نہ دیکھیں گے۔ میں نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں لکھا، حضور نے جواباً فرمایا کہ مبشرات میں سے آپ کے رویا سالیہ ہے۔ ایسے ہی مجھے مختلف اوقات میں مبشرات ہوتے رہے۔ ایک اس میں یہ بھی تھا، امن استر مکان محبت سرائے ماں، حضرت مسیح کا الہام ہے یہ، یعنی ہماری محبت کے گھر میں رہنے والے کے لیے امن ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں مجھے الہام ہوتے رہے شعر یہ سم کے ہیں کہ اب گیا وقت خزاں، آئے ہیں پھل لانے کے دن، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو ایک عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ اس زمانے سے جماعت کی ترقی کی اور صحابہ کو دکھاتا آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں بہت ساری خوابیں میں نے دیکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے پلاؤ کھلایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حلوہ دیا کہ تقسیم کرو۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے بھی اور ساتھ بھی نماز پڑھی، حضور کو پانی پلایا۔ حضور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے اور میں گڑھے میں تھا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ ایسا ہی حضور پھول چن رہے تھے، میں نے بھی چن کر حضور کو دیے۔ کہتے ہیں ایسے ہی میں نے حج کیا، مکہ مکرمہ کو دیکھا، طواف کعبہ کیا، اور طواف کے بعد بیت اللہ میں پھلوں سے لدے ہوئے درخت پیدا ہو گئے، آم کھجور وغیرہ کے، یہ نظارے دیکھے۔ پھر یہ اپنے لکھتے ہیں کہ میرے ابتدا کا زمانہ ختم ہونے کی خوشخبریاں مجھے ملیں۔ بعض بزرگوں کو بھی میرے بارے میں کہتے ہیں وہ بشرات ملیں، قاضی عبداللہ صاحب اور دوسرے لوگ۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجکی نے 11 مئی 1936 کو آخری نفلی روزے کے دن تہجد کے وقت دیکھا کہ وائسرائے قادیان میں آیا ہے
اور میں نے سب ملاقاتیوں میں سے احمدیوں کو پیش رکھا ہے، یعنی یہ ملاقات کروا رہے ہیں، اور مولانا اور میں اور مولانا اکٹھے ہیں۔ وائسرائے کو خطرہ ہے کہ مولانا اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا وائسرائے سے دوستانہ بے تکلف تعلق ہے۔ میں نے اس کو پان دے کر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ مولوی غلام رسول صاحب کی خواب تھی، تو ان کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں۔ ایسا ہی ایک اور شخص نے بھی دیکھا، ان کے بارے میں اچھی خواب۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب ولد شیخ مسیطہ صاحب فرماتے ہیں، جنہوں نے 1894 میں بیعت کی، کہ اے خدائے ذوالجلال، جو تیری جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ تیری درگاہ میں مردود و مقصول ہو جاتا ہے۔ پس میں تیری قدرتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ تو نے مجھ گناہ گار ناچیز پر یہ بھید کھولے تھے۔ اگر میں نے تیری جھوٹی قسم کھائی ہے اور محض جھوٹے الہام یا خواب بنا کر تیری ذات اقدس کی طرف منسوب کیے ہیں تو تو مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ میں نے دیکھا، خواب بناتے ہیں کہ کوئی باغ ہے، اس میں ساری جماعت کے احباب موجود ہیں، اور غرباء ایک طرف ہیں اور عمراء ایک طرف ہیں۔ عمراء نے اپنا لیڈر جناب حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی کو مقرر کیا۔ یہ حضرت مسیح موعود کی زندگی میں خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب سے اصل تعلق خلیفہ اول کی خلافت سے ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال مولوی عبدالکریم صاحب کو مقرر کیا، مجھے میرے غرباء احباب نے اپنا لیڈر مقرر کیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ پہلی تقریر جناب حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی کریں گے، اور ان کا جواب مجھ ناچیز کے ذمہ قرار پایا۔ حضرت مولانا نے اپنی تقریر میں اپنی خلافت کے دلائل پیش کیے، اور میں نے اپنی تقریر میں جناب حضرت مولانا نور الدین صاحب بھیروی کی خلافت کے دلائل دلائل دے کر مولانا کی تقریر کا رد کیا۔ پھر مولانا نے اپنی خلافت کے دلائل بیان کیے، پھر میں نے اپنی تقریر میں مولانا کے دلائل کا رد کیا، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کی خلافت کے دلائل بیان کرنے شروع ہی کیے تھے کہ مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک جست ماری، چھلانگ لگائی، پھر دوسری چھلانگ لگائی، اور پھر تیسری چھلانگ لگا کر حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت میری بیعت لے لیجیے۔ حضرت خلیفہ اول نے مولوی صاحب سے بیعت لی، اور آپ بالکل خاموش تنہا ایک آم کی جڑ میں آم سے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے اس رویا کے شاہد جناب شیخ حبوب علی صاحب عرفانی اور جناب ماسٹر عبد الرحمن صاحب مہر سنگھ بھی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ رویا دیکھا تھا۔ تو یہ خلافت سے کے متعلق رویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے ہی جماعت میں اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ خوابیں دیکھ لیں آج، خلیفہ اول کے زمانے سے خوابیں ہیں، اور بہت ساری خوابیں پھر خلیفہ ثانی کی، اس کے بعد بھی۔ بہرحال یہ چند خوابیں تھیں جو میں نے بیان کی۔ اب جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ آج اس وقت سیرا لیون اور بنگلہ دیش دو ملک ہیں جہاں ان کے جلسہ سالانہ منعقد ہو رہے ہیں۔ سیرا لیون کا تو یہی وقت ہے، اس وقت شاید جلسہ ہو رہا ہوگا، اور بنگلہ دیش میں پہلا دن جو ہے جلسے کا ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں احمدیت کو پہنچے ہوئے شروع ہوئے 100 سال ہو چکا ہے اس سال، جیسا کہ برطانیہ کی جماعت کو بھی اس سال 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ جماعت برطانیہ بھی اپنے جشن تشکر کا پروگرام بنا رہی ہے، بنگلہ دیشی جماعت نے بھی یہ پروگرام بنائے، اور ان پر کچھ پہ عمل بھی ہوا۔ جلسہ سالانہ بھی اس پروگرام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ اس لیے انہوں نے اس سال ایک اسٹیڈیم پر لے کر کرائے پر جگہ لے کر بڑی وسیع اس میں جلسے کا انتظام کیا تھا، تاکہ آسانی سے تمام پروگرام ہو سکیں، رہائش وغیرہ کا بھی انتظام ہو جائے۔
زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہو سکیں۔ جلسہ سالانہ کی جو انتظامات ہوتے ہیں، تیاریاں مکمل تھیں۔ پرسوں کچھ نام نہاد علماء نے اپنے چیلے چانٹوں کو اکٹھا کر کے مدرسوں کے طلباء کو اکٹھا کیا ہوگا، اور کچھ جماعت اسلامی کے لوگ تھے، انہوں کے تقریباً 2-3 ہزار کی تعداد میں یہ جو جلسہ گاہ تیار کی گئی تھی اسٹیڈیم میں کرائے پہ جگہ لے کے، وہاں انہوں نے حملہ کر دیا۔ پولیس وہاں کھڑی رہی، کچھ نہیں کیا اس نے۔ آخر ان دہشت گردوں نے، حملہ آوروں نے تقریباً سارا سامان اور انتظامات جو تھا درہم برہم کیا، پھر اس کو آگ لگا دی، جسے کرائے کا سامان تھا بہت سارا، کرسیاں اور ٹینٹ اور باقی چیزیں، مارکیٹ وغیرہ، بہرحال کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے نام نہاد علمبرداروں کا رویہ۔ بہرحال ابھی جلسہ تو کینسل نہیں ہوا، وہ تو انشاءاللہ ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا جماعت کے اپنے جو جگہ ہے اس میں ہو رہا ہے، تعداد کم ہوگی، جگہ تنگی ہوگی، لیکن بہرحال جلسہ منعقد ہوگا ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ، جن میں اس سال بہت سارے غیر ممالک کے نمائندے اور مہمان بھی گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی حفاظت میں رکھے، اور جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے اختتام پہ پہنچے، اور ان علماء کے شر ان پر الٹائے۔ جو بہت بڑا مالی نقصان ہوا، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تلافی فرمائے، اور اس لیے بہت دعائیں کریں۔ دوسرا جلسہ جیسا کہ میں نے کہا سیرا لیون میں ہو رہا ہے۔ سیرا لیون کے اور بنگلہ دیش کے علماء کا یہ فرق ہے کہ وہاں کے بعض علماء نے خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہوئے پیغامات بھیجے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ نیک خواہشات کے جذبات رکھتے ہیں وہ لوگ، ان میں کم از کم انسانیت ہے۔ ہمارے پروگراموں میں آ بھی جاتے ہیں باوجود مخالفت کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور ان کے دل مزید کھول لے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو بھی سمجھنے لگیں، پیغام کو سمجھنے لگیں۔ بہرحال سیرا لیون کے لیے بھی دعا کریں، ان کا جلسہ بھی ہر لحاظ سے بابرکت اور کامیاب ہو، اور تمام شامل ہونے والے احمدی اور دوسرے مہمان بھی جلسہ کی برکات سے فیضیاب ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیرا لیون کی جماعت بھی بہت زیادہ اخلاص رکھنے والی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اخلاص و وفا کو مزید بڑھاتا چلا جائے، اور جلد تر یہ ملک بھی اور تمام افریقہ بھی احمدیت کی آغوش میں آ جائے، تاکہ حقیقی اسلام کی تعلیم ان سب کو اور عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے بعد نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے عزیزم کریفہ کنڈے، جو جامعہ احمدیہ سیرا لیون کے طالب علم تھے، ان کا درجہ ثانیہ میں جامعہ میں پڑھ رہے تھے۔ 31 جنوری کو ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جلسہ سالانہ جیسے بتایا ہو رہا ہے، اس کی تیاریاں کر رہے تھے، جس طرح خدام کرتے ہیں۔ تیاریوں کے سلسلے میں وقار عمل کے دوران سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے سر میں شدید چوٹ آئی، فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، علاج وہاں ہو رہا تھا۔ ایکس رے سے پتہ لگا کہ سر کی ہڈی پہ کریک آیا ہے، اسکل پہ۔ ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا، آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیرا لیون کے ہمسایہ ملک گینی کناکری سے یہ جامعہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ بہت نیک، مخلص اور محنتی طالب علم تھے۔ مرحوم اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے،
جب انہوں نے وقف کر کے جامعہ احمدیہ میں پڑھنے کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے بہت مخالفت کی، لیکن وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ گزشتہ سال جب چھٹیوں میں سیرا لیون سے گنی کناکری گئے تو موصوف کے والدین نے اپنے بیٹے میں نمایاں تبدیلی دیکھی، اور یہ تبدیلی دیکھ کر مرحوم کے والدین بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے۔ موصوف کے والد صاحب کا نام فاسینے کونڈے اور والدہ کا نام سیویلی ونو ہے۔ یہ نوجوان نے لکھا ہے بڑے صالح، متقی، جماعت اور خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ نیز جو بھی ذمہ داری ان کو سپرد کی جاتی اپنی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمیشہ اس دعا کے لیے کہا کرتے تھے، اپنے ان کے ایک دوست نے بتایا کہ دعا کرنا کہ میری موت جب بھی آئے ہمیشہ احمدیت پر ہی آئے۔ دوسرا جنازہ چودھری بشیر احمد صاحب صراف، سابق صدر حلقہ گرپی ڈسکا کوٹ کا ہے۔ 24 نومبر 2012 کو 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت میاں اللہ دتہ صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو تقریباً 61 سال مختلف عہدوں پر کام کرنے کی توفیق ملی۔ 16 سال قائد مجلس خدام الاحمدیہ، 36 سال سیکرٹری مال، 25 سال سیکرٹری رشتہ ناطہ، 22-23 سال صدر جماعت اور 10 سال سے امیر حلقہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ 40 سے زیادہ مرتبہ یعنی 40 سال تقریباً شورا کے نمائندے بھی مقرر ہوئے۔ صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار، مہمدرد، مہمان نواز، خلافت و نظام جماعت سے کے وفادار، غیر معمولی قربانی کرنے والے، بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، نیک اور نشان تھے، متقی انسان تھے۔ آپ کو 3 خلفاء کی خدمت کی مساعدت بھی نصیب ہوئی۔ اس طرح کئی صحابہ اور جماعتی عہدیداروں کو کی ان کے دورہ جات کے دوران بھی خدمت توفیق پائی۔ آپ کی ڈسکا کوٹ میں ایک بڑی جگہ لے کر مسجد تعمیر کروانے کی توفیق بھی ملی۔ بہت دلیر، بہت بہادر اور نڈر انسان تھے۔ غیر احمدی لوگ بھی آپ کی شخصیت سے متاثر تھے۔ 3 بار اسیر راہ مولا ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ موسی تھے۔ عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تیسرا جنازہ مکرم عبدالغفار ڈار صاحب کا ہے، جن کی 5 فروری 2013 کو وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ راولپنڈی میں تھے۔ آخری وقت تک بالکل ٹھیک تھے، بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی جو خطرناک ہوتی۔ آخر تک صحت بھی بڑھاپے کے جو علاوہ باقی تو ٹھیک تھی ان کی۔ 97 سال کی عمر ہونے کے باوجود دوسری منزل پر سیڑھیاں وغیرہ چڑھ کے جایا کرتے تھے، 25 سیڑھیاں۔ وفات کے روز شام 6:30 بجے کے قریب چائے پی کر کہا کہ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، صرف رات کو سونے کی دوائی دے دینا۔ رات 10 بجے کے قریب جب آپ کا نواسا دوائی کھلانے کمرے میں گیا تو لائٹ بند تھی، چہرہ زرد تھا اور جسم میں کچھ حرکت نہ تھی۔ غالباً اسی وقت وفات ہو چکی تھی۔ بہرحال اسپتال لے گئے تو پتہ لگا، ڈاکٹر نے دیکھا وفات ہو چکی ہے۔ آپ کا سن پیدائش 1916 ہے۔ آپ کا تعلق آسنور مقبوضہ کشمیر سے۔ آپ کا خاندان کشمیر کے اولین مخلص احمدیوں کا ہے۔ آپ کے دادا حضرت حاجی عمر ڈار صاحب اور آپ کے والد حضرت عبدالقادر ڈار صاحب حضرت اقدس کے صحابہ میں سے تھے۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت عبدالرحمن صاحب بھی صحابی تھے۔ ان کے دادا جان کے ہمزلف مرحوم محمد رمضان بٹ صاحب محلہ کشمیریہ میں مقیم تھے، سیالکوٹ میں۔ علامہ اقبال کے محلہ کی ایک مسجد کوتنا والی معروف مسجد میں آپ کا آنا جانا ہوا۔ اسی محلہ میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی دعوت اللہ کے نتیجے میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دادا صاحب نے قادیان کا سفر اختیار کیا۔ حضرت مولانا یعنی غلام رسول صاحب عبدالکریم صاحب نے دادا صاحب مرحوم سے کہا کہ خواجہ صاحب آپ اپنے وطن سے ایک اعلیٰ دینی فریضے کے انجام دہی کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ حج کے لیے نکلے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے، وہاں وبا کی وجہ سے حج پہ جا نہیں سکے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عمل میں آ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی کو نہ صرف قبول کرنا ضروری ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پہنچانا واجبات میں سے۔
لہذا آپ ہمارے ساتھ قادیان چلیں۔ جس بزرگ اور ولی اللہ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کی زیارت کریں، ان کو پرکھیں۔ چنانچہ آپ قادیان تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں، مسجد میں لگی ہوئی تھی مجلس، احباب مجلس سوالات کر رہے تھے اور حضور ان کے جوابات دے رہے تھے۔ تو کہتے ہیں دادا جان کو خیال آیا کہ یہ مجلس علماء اور لکھے پڑھے لوگوں کے سوالات و جوابات کی مجلس ہے، کیوں نہ میں بھی اپنے دل میں ایک سوال رکھوں۔ اگر یہ معمور من اللہ ہوں گے تو ضرور میرے دل میں پیدا شدہ سوال کا جواب عطا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں سوال رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سوال کیے بغیر مجھے اس سلسلے میں جواب اور رہنمائی ملنی چاہیے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حق بات کیا ہے، آپ کو یہ خیال کرنا ہی تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں مگر اپنے رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، حالانکہ یہ امر صریح طور پر اسلامی تعلیم اور تقویٰ کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں اس بات سے مجھے یقین، میرا سوال جو تھا دل میں اس کا جواب مل گیا، شرح صدر ہو گئی اور میں نے بیعت کر لی اور فوراً اپنے داماد کو خط لکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی کوئی زمین ان کو نہیں دی تھی، دعائی ہوئی تھی، کہ فوراً نشاندہی کر کے جو ان کا رقبہ بنتا ہے ان کو دے دو۔ تو یہ فوری اثر تھا احمدی ہونے کا ان کے دادا کا۔ بہرحال ڈار صاحب جو تھے یاڑی پورہ مڈل اسکول کشمیر سے 5ویں جماعت پاس کی، 1928 میں قادیان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ مدرسہ احمدیہ کی 7 جماعتیں پاس کرنے کے بعد جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا۔ 1938 میں مولوی فاضل کیا۔ ان کی اہلیت پہلے وفات پا چکی تھیں 2005 میں۔ آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری آواز اچھی تھی، غفار صاحب کی بڑی اونچی آواز تھی، بھاری، بہر خوش الحان بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ مسیح ثانی کی موجودگی میں ایک جلسہ ہوا جہاں مجھے نظم پڑھنے کا موقع ملا۔ تو حضرت ملک عبد الرحمن صاحب خادم کی ایک نظم حضور کی موجودگی میں سنائی۔ کہتے ہیں 85 سال ہو گئے ہیں جب انہوں نے لکھا یہ، لیکن مجھے یاد ہے ایک شعر یہ تھا کہ وہ بچہ جو اکیلا رہ گیا تھا آشیانے میں، خلیفہ ثانی کے متعلق نظم تھی کہ وہ بچہ جو اکیلا رہ گیا تھا آشیانے میں، خدا کے فضل سے اس کے ہوئے ہیں بالوں پر پیدا۔ کہتے ہیں میں نظم پڑھتے ہوئے ایک دفعہ اشارہ کرتا تھا خلیفہ ثانی کی طرف، اور ایک دفعہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو اس سے خوب نعرے لگے۔ ایک دفعہ خلیفہ ثانی کے واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے قادیان میں ہی، تو میں بھیجا انہوں نے دوائی لینے کے لیے خلیفہ ثانی سے۔ میں گیا تو خلیفہ ثانی باہر نکل رہے تھے، جو میں نے عرض کی کہ یہ اس طرح والد صاحب بیمار ہیں، دوائی منگوائی ہے۔ اب پھر واپس گئے اور ان کو دوائی دی۔ بڑا پیار کا تعلق تھا اس خاندان سے خلیفہ ثانی کا بھی، بلکہ کشمیریوں ساروں سے ہی۔ پھر انہوں نے جماعت کے بھی کافی کام کیے ہیں، خلیفہ ثانی خاص کام ان سے لیتے رہے۔ ان کو وہاں سے ایک اصلاح ایک رسالہ نکلتا تھا کشمیر سے، اس کی رہنمائی بھی خلیفہ ثانی فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ان کو رکھوایا پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ تو بہرحال یہ کافی صاحب الرائے بھی تھے، ہمیشہ شورا میں بھی رائے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کو خلیفہ مسیح ثانی نے، سید عبدالعلی شاہ صاحب کی روایت ہے، خلیفہ مسیح ثانی نے ان کو تاحیات شورا کا ممبر مقرر فرمایا تھا۔ ان کے نواسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نماز کے لیے کہتے رہتے اور ہر وقت پوچھتے بھی تھے کہ نماز میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ خلفاء کے ساتھ اپنے واقعات بڑے رشک سے سناتے تھے۔
تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا اب یہ تینوں جنازے انشاءاللہ نمازوں کے بعد ادا ہوں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.